جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو دو احساسات ہوتے ہیں، دو سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں اس وقت میرے ذہن میں دو آ رہے ہیں جو اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک ایسا ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ یار یہ جو میرے پاس ہے سب کچھ اللہ کا دیا، ایوری تھنگ، میری زندگی، میں یہ بول رہا ہوں، یہ صلاحیت، یہ پینا، یہ کھانا، میرے والدین، میرے رشتہ دار، دوست احباب، سب اس نے دیا، اللہ اکبر۔ وہ نہیں اس کا مستحق کہ اس کو خوش کیا جائے تو اور کون۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ اگین میں آپ کو قرآن سے ہوتا ہے، اور چیزوں سے بھی ہوتا ہوگا، مگر یار اور چیزوں سے ہوتا ہوگا، ہمارے پاس وہی بات پیورسٹ آف دا پیور ہے، تو ہم اور چیزوں کی طرف کیوں نظر اٹھا کے دیکھیں؟ وہاں سے آپ کو صحیح گائیڈنس ملتی۔ نمبر 2، کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے احساس ہو جاتا ہے، اور یہ یار احساس اللہ دے ہم کو، زیادہ سے زیادہ دے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، میرے دل کو حال کو جانتا ہے۔ یہ دو احساسات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ لاب آ گیا، اور یہ قرآن پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ اس کا دیا ہے۔ وہ مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی ہیں وہ آیات جس میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ یہ جو طرف پودا کیسے بڑھتا ہے اور اس کے پھل نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں، تم ان کو دیکھو کیسے یہ پکتے ہیں، کیسے یہ پھل دیتے اور اس کو شکر اللہ بھائی یہ تو سب تو کر رہے ہیں، اچھا یہ سب تو کر رہا ہے میرے لیے، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ پیدا کریں، اور یہ دیکھیں اس کے لیے فائٹ کرنا، اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ دنیا، خواہشات، ڈسٹریکشن، فضول قسم کی باتیں، فوکس نہ کر سکنا، تو سب سے پہلے تو اسی کو اچیو کرنا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ سوال کیا، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جو لوگ کرتے ہیں نا کہ یار نماز پڑھا کرو بیٹے، اچھی صحبت ہو، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی موقع پر کوئی لمحہ، کسی کی گفتگو، کوئی آیت آپ کو کہ صحیح چیز تو یہ، وہ سجدہ، کوئی غلطی کا احساس، یہ وہ آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ہی ہے، تجھے راضی کرنا زندگی میں سب سے حسین، سب سے لذیذ، سب سے مطلوب چیز ہے۔